مسلمانوں کے پاس جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ان کے ایمان کی ہے، اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والی طاقتیں اور ایمان کے ڈاکو وہ مسلم محلوں میں پنپنے لگے مختلف شکلوں سے، مختلف حلیوں کے ساتھ، اور بھولے بھالے مسلمان جو ہے ان کے جال میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ان بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو اس ضمن میں بیدار کرے، ایمان کی حفاظت کے لیے ان کو تیار کرے اور فتنوں سے آگاہ کرے۔ ان ذمہ داریوں کے پیش نظر پورے ملک میں کام ہو رہا ہے۔ کرناٹک میں، بنگلور میں بھی بہت اچھے پیمانے پر کام ہو رہا ہے۔ اسی کی ایک کڑی ہے کہ آج یہاں دفتر کا افتتاح عمل میں آیا۔ وہ یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حلقہ چامراج پیٹ میں جو نوجوان ہیں یہ زیادہ تر جو ہے اس میں جو ہے بہت محنت لگا رہے ہیں۔ کیا اسی طرح دوسرے مسلم محلوں میں بھی اسی طرح محنت لگنے کی چانس ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا ہے، کیونکہ کہیں بھی دیکھیں یہی چہرے وہاں پر بھی انتظام کیا کرتے ہیں، اور علماء جو ہیں علماء دین بہت محنت پڑھ رہے ہیں، پھر بھی جو ہے فتنہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے اس کا جواب اپنی تقریر میں دے دیا۔ ہمارے ذمے جو ہے محنت کرنا ہے، نتائج اللہ کے ذمے ہے۔ ہم نتیجے کے چکر میں پڑیں گے تو کام ہی نہیں کریں گے، تو ہمارے ذمے کام ہے۔ یہ ٹیم جو ہے ختم نبوت کی، یہ ایک ذمہ دارانہ طور پر کھڑی ہے، ہر محلے میں جاتی ہے، وہاں کے لوگوں کو تیار کرتی ہے، ان کی سرپرستی کرتی ہے۔ کام محلے والے ہی کرتے ہیں۔ آپ کا چونکہ قیام اسی محلے میں ہے تو یہاں آپ کو کام نظر آ رہا ہے، ورنہ کے آر پورم میں اور الیاس نگر میں مختلف مسلم محلوں میں کام ہو رہا ہے۔ مولانا صرف یہی جماعت اس پر کام کر رہی ہے؟ دوسرے کئی جماعتیں ہیں، جیسے نام لینا نہیں چاہتا، ان کے جو ابھی تک کوئی ایسا ایک فنکشن بھی نہیں ہوا، اور یہ ایک فنکشن ہمارے اسی محلے میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ بھی زیادہ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے جلسے کرنا ہی اس پر کام کرنا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ختم نبوت کا نام لے کے کام کرتے ہیں تو جب جا کے ہم اس پہ کام کرنے والے ہیں، اس مشن پر کام کرنے والے ہیں، ایسا نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو مختلف گلیوں میں، مسجدوں میں، چوراہوں میں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت میں اور آپ کے عشق میں جلسے سیرت النبی خاتم النبیین کے نام پہ اشتہارات لگے رہتے ہیں، اور ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں۔ وہ سب کام کرنا ہے، چونکہ بعض فتنوں کے لیے ایک جماعت کا تعاقب کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں سوشل میڈیا کا زور بہت عروج پہ ہے، واٹس ایپ ہے اور فیس بک ہے اور یوٹیوب ہے، تو اس کے ذریعے سے بھی فتنے پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان پر نظر رکھنے کے لیے، اور اگر کہیں کچھ اس طرح کے حالات ہوں تو وہاں کیسے جانا، کیا طریقے سے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم اس ملک میں رہتے ہیں، اب آزاد ہے سمجھ کر کہیں غلط کام میں نہ لگ جائے۔ اس وجہ سے ایک جماعت وجود میں آئی ہے، دارالعلوم دیوبند، جو ہمارے ملک کا سب سے بڑا مدرسہ ہے اور ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ تو وہاں اس تنظیم کا ماشاءاللہ قیام عمل میں آیا، ہمارے اکابرین اس میں کام کر رہے ہیں، صرف ہمارے شہر میں نہیں بلکہ ہماری ریاست کے ہر چپے چپے میں نظر رکھ کر کام کر رہے ہیں۔ جہاں بھی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ جماعت وہاں جا کر وہاں کے لوگوں کو تیار کرتی ہے اور ان کو متنبہ کرتی ہے کہ یہ سارے کام آپ کے قرب و جوار میں ہو رہے ہیں، تو اب آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ تو ذمہ داری سمجھا کے آتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے، ہم بڑے جلسے کر دیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کام ہو گیا، اگر خاموشی سے کام کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ کام نہیں ہوا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوان علماء بالکل ٹیم ترتیب دے کے بہت ہی محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور امید ہے کہ اللہ ضرور اس کے بہترین نتائج دیں گے، اور قیامت کے دن ہم سے پوچھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے بھی بڑی خوشخبریاں ہوں گی۔ شکریہ۔